بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی دل خراش، دل دوز، اندوہناک، افسوسناک، المناک، شرمناک واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کی سیاست عدم برداشت اور انتہائی، کیا میں لفظ بولوں کہ میرے پاس کوئی ایسا مناسب لفظ نہیں ہے آج کے سانحے کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ سیاسی اختلاف اس قدر بھی بڑھ جاتا ہے، کیا محض اظہار رائے کی اختلاف میں، سیاسی پسند ناپسند میں کوئی باپ اپنے بیٹے کی جان لے سکتا ہے؟ جی ناظرین، ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، جہاں محض ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگانے پر باپ نے اپنے ہی لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو گولیوں کے وار کر کے، فائرنگ کر کے قتل کر ڈالا۔ ناظرین، یہ واقعہ، یہ ماجرا کیا ہے، پشاور میں کہاں پیش آیا، اور اس کی تفصیلات میں مختصراً آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج یہ واقعہ رپورٹ ہوا، پشاور کا نواحی گاؤں ہے، بڈبیر اس علاقے کو کہا جاتا ہے، کوہاٹ روڈ پر پشاور سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وقوعہ پیش آیا ہے، جہاں ناظرین ایک نوجوان عطاء الرحمان جس کا نام بتایا گیا، اور یہ قطر سے چھٹی گھر آیا ہوا تھا کچھ عرصہ قبل، اور اگلے ماہ اس کی واپسی تھی۔ یہ نوجوان عطاء الرحمان تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، جس طرح پاکستان میں نوجوانوں کی ایک غالب اکثریت پی ٹی آئی کو پسند کرتی ہے، عمران خان کی شیدائی ہے۔ تو اس نوجوان عطاء الرحمان نے اپنے گھر کی چھت پر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رکھا تھا، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا رکھا تھا۔ مقتول عطاء الرحمان کے بھائی محمد عارف نے جو تفصیلات میڈیا کو بتائی ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں کوئی اختلاف پیدا ہوا باپ بیٹے کا، باپ نے منع کیا عطاء الرحمان کو جھنڈا لگانے پہ، اور اس کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ووٹ کرنا چاہتے ہو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، تو اس کو ووٹ کی حد تک رکھو، جھنڈا اپنے گھر کی چھت پر تم نہ لگاؤ۔ اور ناظرین، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقتول عطاء الرحمان کا والد، جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے پر اپنے باپ بیٹے کو قتل کر ڈالا، اس کا تعلق اے این پی عوامی نیشنل پارٹی سے بتایا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتایا یہ کیا گیا ہے کہ اے این پی کا گڑھ ہے، یعنی اس علاقے میں غلبہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا۔ تو محمد عارف کے بقول اس نے یہ بتایا کہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور بات بڑھ گئی، تو بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چھت پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا غلط کام نہیں ہے۔ اس پر والد طیش میں آیا اور اس نے فائرنگ کر دی اپنے ہی سگے بیٹے پر، عطاء الرحمان پر، اور ناظرین وہ شدید زخمی ہو گیا، خون میں لت پت ہو گیا، اس کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر وہ رستے میں ہی دم توڑ گیا۔ والد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل قاتل جو ہے اپنے بیٹے کا، وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا ہے، اور اس کا بیٹا عطاء الرحمان یہ قطر میں مزدوری کرتا ہے، 2 ماہ ہو چلے ہیں اس کو چھٹی گھر آئے ہوئے، اور اگلے ماہ اس کی واپسی تھی قطر میں۔ اب ناظرین، آنن فانن پلک جھپکنے میں یہ ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا، بیٹا اپنے ہی باپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور باپ آنن فانن اپنے ہی بیٹے کے خون میں ہاتھ رنگ کر قاتل بن گیا اور گھر سے فرار ہو گیا۔ آج اس گھرانے میں ماتم ہے، آج اس گھرانے میں سوگ ہے، کوہرام بپا ہے،
आहोजारी है, गिरियाजारी है, बैन है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों हमारे पाकिस्तान में सियासत को, सियासी इख्तलाफ को, पसंद नापसंद को, वोट करने को, सपोर्ट करने को, नारे लगाने पे और झंडे लगाने पे कत्लो गारतगरी तक नौबत क्यों पहुंचती है? सगे खून जो हैं वो एक दूसरे के प्यासे दुश्मन क्यों बन गए? और नाज़रीन, सियासी जो हमारी क़यादत है तमाम बड़ी जमातों की, उन्होंने कितनी तलखियां पैदा कर दी, कितनी तलखियों से भर दिया अपनी नस्ल नो को, नौजवानों को, औलादों को, घर वालों को। और खुद आप मुलाहिजा कीजिएगा कि ये कितने प्यार सलूक से एक दूसरे को मिलते हैं। बदतरीन हरीफ भी इनका होता है, तो जब सामने आ जाता है किसी प्रोग्राम में, सरे राह किसी महफिल में, तो ये उसके सामने झुके जाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, बिछे चले जाते हैं एक दूसरे के लिए। कितने अफसोस की बात है। और वोटर सपोर्टर बेचारे इनकी खातिर मरते हैं और मार देते हैं। तो पाकिस्तानियों को होश के नाखून लेना चाहिए और इन सियासतदानों की खातिर, इन सियासी जमातों की खातिर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जो सानेहा, जो क़यामत सुगरा आज पेशावर में बपा हुई है, ऐसी ही कहानी हर घर में दोहराई जाए। हर लिहाज से नाज़रीन, ये वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।